بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الامۃ اذا زادت قیمتها علی الدیۃ یجب 5000 الا 10۔ اور باندی کو جب غلطی سے کوئی قتل کر دے اور اس کی قیمت دیت سے زائد ہو تو 10 کم 5000 درہم دینا ہوگا۔ یعنی اس کا بھی وہی حکم ہے جو غلطی سے غلام کو قتل کرنے کا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے غلام کو قتل کر دیا تو 10 کم 10,000 درہم سے دینا ہوتا ہے اگر اس کی قیمت 10,000 یا اس سے زیادہ ہو، لیکن اگر 10,000 یا اس سے کم 10,000 سے کم ہے تو ایسی صورت میں جو اس کی قیمت ہے وہی دینا ہوتا ہے۔ اور عورت کے بارے میں یہ ہے کہ آزاد عورت کی دیت آزاد مرد کی دیت کے نصف ہوتی ہے۔ 10,000 ہے مرد کے لیے تو 5,000 عورت کے لیے ہے۔ تو غلام کا حکم وہ ہوا جو مرد کی دیت ہے کہ اگر 10,000 یا اس سے زیادہ قیمت ہے غلام کی تو 10 کم 10 دیں گے، اور اگر 10,000 سے کم قیمت ہے تو جو قیمت ہے وہ دیں گے۔ باندی میں جب اس کی قیمت دیت سے زیادہ ہو یعنی 5,000 سے زیادہ ہے تو 10 کم 5,000 یہ واجب ہوگا، اور اگر دیت سے کم ہے قیمت تو جو قیمت ہے وہ دیں گے۔ وفی ید العبد نصف قیمتی ہی، اور غلام کے ہاتھ میں اس کی قیمت کا نصف ہے۔ اگر آزاد کا ہاتھ کاٹ دیتا کوئی تو دیت کا نصف دیت ہے، لیکن یہاں غلام کی قیمت کا آدھا دینا ہوگا، اور وہ آدھا لا یزاد علی 5,000 الا 5، 5 کم 5,000 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی اگر غلام بہت مہنگا ہے، اس کی آدھی قیمت 5,000 درہم سے بھی بڑھ جا رہی ہے تو اتنا نہیں دیں گے، 5 کم 5,000 دیں گے، یعنی نصف دیت۔ ایک عام ضابطہ یہ غلام کے لیے بیان کر دے رہے ہیں، وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِن دِيَّةِ الْحُرِّ، اور ہر وہ چیز جو آزاد کی دیت سے مقدر کی جاتی ہے، متعین کی جاتی ہے۔ یعنی جیسے انگلیوں کے بارے میں پڑھا کہ انگلی کاٹ دیا تو عشرے دیت ہے ایک انگلی میں، ہے نا، اور اگر کان کاٹ دیا تو ایک کان میں نصف دیت ہے۔ تو ما سبق میں جو آزاد کے بارے میں پڑھے ہیں کہ دیت کا پوری دیت ہے، نصف دیت ہے، آدھی چوتھائی دیت ہے، عشرے دیت ہے، دیت کے بارے میں کہ دیت کا آدھا، دیت کا 10واں وغیرہ، وہی تفصیل غلام میں ہوگی، لیکن اس کی قیمت سے اس کو مقدر کیا جائے گا، یعنی اس کی قیمت کا آدھا، اس کی قیمت کا چوتھائی، اس کی قیمت کا 10واں حصہ۔ وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِن دِيَّةِ الْحُرِّ، اور جو آزاد کی دیت سے مقرر اور مقدر کیا جاتا ہے وہ غلام کی قیمت سے متعین کیا جائے گا، مقدر ہوگا، یعنی جو تفصیلات ما سبق میں گزری ہیں وہ یہاں قیمت سے ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مسئلہ بدل رہا ہے، وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ، جب کوئی شخص کسی عورت کے پیٹ پر مارے، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، اور وہ مردہ بچہ باہر کرے، اس کے پیٹ سے بچہ باہر آ جائے جو مرا ہوا ہو، تو یہ کہتے ہیں فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ، تو اس مارنے والے پر غرہ لازم ہے۔
غرہ کیا چیز ہے؟ والغرۃ نصف عشر الدیہ، دیت کا 10واں حصہ، یعنی 100 میں سے 5 ہے نا، نہیں نصف عشر الدیہ، ہاں دیت کا 20واں حصہ 100 میں سے 5، تو 1000 میں کتنا ہو جائے گا؟ 50، 10,000 میں 500 ہے نا، یعنی غرہ یہ نصف عشر دیت یعنی دیت کا 20واں حصہ ہے، 500 دراہم دینے ہوں گے اگر کسی نے کسی عورت کے پیٹ پر مارا اور مردہ بچہ پیدا ہوا۔ یہی روایات میں ہے کہ 500 درہم غرہ کے طور پہ دینا ہوگا، اس لیے جو اس سے جن ائمہ نے اس سے زیادہ متعین کیا ہے یہ روایات ان کے خلاف ہیں، ان روایات کی بنیاد پر یہاں قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ غرہ دینا ہے یعنی 500 دراہم دینے ہیں نصف عشر دیت، والغرۃ نصف عشر الدیہ، غرہ یہ نصف عشر دیت ہے۔ فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا، اور اگر بچے کو زندہ باہر کیا، بچہ زندہ مارنے کی وجہ سے باہر آیا، ثم مات، اور دنیا میں آنے کے بعد پھر مرا، مردہ بچہ نہیں پیدا ہوا، فَفِيهِ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ، تو اس میں پوری دیت ہے، اس لیے کہ اس کے مارنے کی وجہ سے وقت سے پہلے وہ بچہ دنیا میں آ گیا اور پھر مر گیا، زندہ تھا پھر مر گیا، تو یہ پوری دیت لازم ہوگی۔ وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، اور اگر جنین کو مردہ باہر کیا عورت نے، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ، جنین کے باہر آنے کے بعد پھر ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی جب وہ زندہ تھی تبھی جنین باہر آ گیا، تو جب جنین مردہ جنین باہر کرے تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ غرہ دینا ہوتا ہے یعنی 500 دراہم، پھر اس کے مارنے ہی کی وجہ سے ماں کا بھی انتقال ہو گیا نا، تو اس کی پوری دیت دینی ہوگی۔ تو اس صورت میں جبکہ مردہ بچہ پیدا ہوا اور پھر بعد میں ماں کا انتقال ہو گیا تو 2 چیزیں لازم ہوں گی، اس بچے کا غرہ اور ماں کی دیت۔ ثم ماتت الام، پھر ماں کا انتقال ہو گیا، فعلیہ دیت و غرۃ، تو ایسا کرنے والے پر دیت بھی لازم ہے اور غرہ بھی لازم ہے۔ وَإِنْ ماتت ثم القتہ میتا، اور اگر پہلے ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد بچہ باہر آیا مردہ بچہ، تو اس مردہ بچے کا کچھ نہیں ہے، صرف ایک دیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے مرنے کی وجہ سے تنفس میں، سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، اس کے مارنے کی وجہ سے نہیں، تنفس نہیں ہے، سانس لینا مشکل تھا جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہاں موت کی جو وجہ ہے جنین کے، وہ ماں کی موت یا اس کا مارنا، دونوں میں سے کسی ایک کی جانب منسوب ہے، شبہ کی بنیاد پر غرہ کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنْ مَاتَتْ، اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا، ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا، پھر اس نے بچے کو مردہ باہر کیا، فَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ، تو جنین میں کچھ نہیں دینا ہے، صرف ماں کی دیت ہے۔ وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ، اور جنین کے حق میں جو واجب ہوتا ہے کہ 500 درہم دینا ہے، موروث عنہ، اس میں اس کی وراثت جاری ہوگی، یعنی ماں زندہ رہے تو اسے بھی ملے گا، باپ ہے اسے ملے گا، بھائی ہیں، یعنی شریعت کے مطابق جس کا جتنا حصہ ملتا بنتا ہے اس غرہ میں سے ہر ایک کو دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو مر چکا ہے، وہ تو کچھ پائے گا نہیں۔ وما یجب فی الجنین موروث عنہ، اس میں اس کی وراثت جاری ہوگی۔ وفی جنین الامۃ، اور باندی کا جنین، آزاد عورت کو مارا تو یہ حکم ہے، باندی کے پیٹ میں مارا اور جنین باہر آیا، وفی جنین الامۃ، اور باندی کے جنین میں
اذا کان ذکرن، جب وہ جنین مذکر ہو، نصف عشر قیمتی، تو اس کی قیمت کا 20واں حصہ ہے، اس کی قیمت کا 20واں حصہ۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جبکہ مذکر ہو، باندی کا جنین مذکر ہو تو کتنا دینا ہوگا؟ 20واں حصہ۔ 1000 مان لیتے ہیں اس کی قیمت ہے تو کتنا دینا ہوگا؟ 50، ہے نا۔ لو کانا حی، اگر وہ زندہ ہو، زندہ آیا پھر انتقال کر گیا۔ اذا کان وفی جنین الامۃ اذا کان ذکرا نصف عشر قیمتہ لو کان حیا، اگر وہ زندہ ہوتا، اگر زندہ ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی؟ اس قیمت کا 20واں حصہ دینا ہوگا۔ وہ عشر قیمتہ، اور اس جنین کی قیمت کا 10واں حصہ دینا ہوگا ان کان انثی، اگر وہ جنین مؤنث ہو، یعنی 1000 اس کی قیمت ہے، اگر وہ زندہ رہے تو کتنا دینا ہوگا؟ 100۔ تو مذکر میں اس کی زندگی میں کتنی قیمت ہو سکتی تھی؟ اس قیمت کا 20واں حصہ، 1000 ہو سکتی تھی تو 50، اور مؤنث میں زندگی میں اس کی کتنی قیمت ہو سکتی تھی؟ اس قیمت کا 10واں حصہ، یعنی 1000 میں سے 100۔ یہاں مؤنث کو مذکر پر تفضیل ہے، مذکر کا 20واں حصہ ہے اس کی قیمت کا 1000 میں سے 50، اور مؤنث کا 10واں حصہ ہے اس کی قیمت کا، یعنی 1000 میں سے 100، مثال کے طور پہ۔ یہ تفضیل کیوں ہے کہ مؤنث کو مذکر پر فضیلت دی گئی؟ اس کی وجہ جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ یہ قطع نشو و نما کے قطع کی بنیاد پر ہے۔ عام طور پر بچوں کے مقابلے میں تیزی کے ساتھ ان کی نشو و نما ہوتی ہے نا، اس لیے ان کی قیمت کا 10واں حصہ اور مذکر کی قیمت کا 20واں حصہ رکھا گیا ہے۔ ولا کفارۃ فی الجنین، البتہ جنین میں کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ ان جانوں میں ہے جو کامل ہوں، ان کو غلطی سے اگر مارے تو کفارہ ہے، اور اس میں کفارہ نہیں ہے۔ والکفارۃ فی شبہ العمد والخطا، کفارہ ہے کیا؟ بار بار آیا کہ کفارہ ہے، کفارہ ہے، کفارہ ہے۔ میں شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک قتل شبہ عمد اور قتل خطا کا کفارہ اتق رقبۃ مومنہ، مومن گردن کا آزاد کرنا ہے، مرد و عورت اسے آزاد کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ فإن لم یجد، اور اگر غلام دستیاب نہ ہو سکے، فصیام شہرین متتابعین، تو تسلسل کے ساتھ 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ کفارہ یمین میں ہے کہ اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا قیاس کے ذریعے سے اس کو اس کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کفارہ 2 ہے، یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو تسلسل کے ساتھ 2 مہینے کا روزہ رکھے۔ فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین ولا یجزئ فیہ الإطعام، کھانا کھلانا اس میں کافی نہیں ہوگا، یہ ہمارے ائمہ کا قول ہے۔ باب القسامہ، قسامہ کا بیان، قسامت کا بیان۔ قسامت کا معنی یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے، کسی محلے میں کہیں کوئی مقتول پایا گیا اور قاتل کا پتہ نہ ہو، اس محلے کے لوگوں پر قاتل کے، مقتول کے جو اولیاء ہیں، قتل عمد یا قتل خطا کا الزام رکھیں، دعویٰ کریں کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے، اور اہل محلہ انکار کریں، اہل محلہ انکار کریں، تو اس محلے کے 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی، وہ یہ قسم کھائیں گے واللہ
نہ میں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں. 50 لوگوں سے وہ لوگ قسم لیں گے. یہ ہے قسامت. کسی محلے میں کوئی مقتول پایا جائے، قاتل کا پتہ نہ ہو، اولیاء مقتول اس محلے کے لوگوں پر قتل کا دعویٰ کریں تو اس محلے کے 50 لوگوں سے قسم لیں گے. اب اولیاء مقتول کو اختیار ہے کہ چن لیں کس سے قسم لینا ہے. بہت نیک اور صالح لوگوں کو چن لیں یا فاسق و فاجر لوگوں کو چن لیں، جن کو بھی وہ کہیں گے. اگر تعداد بہت زیادہ ہے تو جن کو بھی منتخب کر لیں گے ان 50 لوگوں کو یہ قسم کھانا ہے نا. اور اگر 50 سے کم اس محلے میں افراد ہیں تو جتنے کم ہیں، مان لیں کہ 20 ہیں یا 25 ہیں، تو ہر ایک سے 2 مرتبہ قسم لی جائے گی تاکہ 50 کی تعداد پوری ہو جائے. باقی کیا تفصیلات ہیں اس میں، قسامت کا مطلب سمجھ گئے ہیں نا. باقی کیا تفصیل ہے وہ کتاب میں آ رہی ہے. وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلَّةٍ، جب کوئی مقتول کسی محلے میں پایا جائے، لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ، پتہ نہ چلے کہ کس نے اسے قتل کیا ہے، اُسْتُحْلِفَ 50 رَجُلًا مِّنْهُمْ، تو اس محلے میں سے 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی. اولیاء مقتول دعویٰ کریں کہ انہی لوگوں نے قتل کیا ہے نا. تو اس محلے کے 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی. یتخیرہم الولی، ان میں سے کس سے قسم لینا ہے، اولیاء مقتول انہیں چننے میں مختار ہوں گے، انہیں اختیار ہوگا، ان کو اختیار کریں گے اولیاء مقتول، جس کو وہ منتخب کر لیں گے انہیں قسم کھانا ہے. فیحلفون، یہ لفظ اس میں چھوٹا ہوا ہے، اور وہ لوگ یہ قسم کھائیں گے باللہ ما قتلناہ ولا علمنا لہ قاتلہ، باخدا نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں. 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی. اسی طریقے سے جب وہ لوگ قسم کھا لیں سب لوگ، فَإِذَا حَلَفُوا، جب وہ سب قسم کھا لیں، قضا علی اہل المحلۃ بالدیہ، تو قاضی اہل محلہ پر دیت کا فیصلہ دے گا. پورے لوگ مل کر کے اس کی دیت ادا کریں جس محلے میں پایا گیا، اس لیے کہ اس محلے کی حفاظت اور شریر لوگوں سے اسے محفوظ رکھنا انہی لوگوں کی ذمہ داری تھی. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ان لوگوں نے، تو قتل کا الزام تو ہٹ جائے گا لیکن دیت ان لوگوں کو مل کر کے دینا ہے. ولا یستحلف الولی، ان کے قسم کھانے کے بعد ولی سے قسم نہیں لی جائے گی کہ اب اولیاء مقتول قسم کھائیں، اور اس کے قسم کھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ قتل ثابت ہو جائے، ہے نا. اسی کو کہہ رہے ہیں ولا یستحلف الولی، اور ولی سے قسم نہیں لی جائے گی. ولا یقضى علیہ بالجنایۃ وان حلف، اور ولی اگرچہ قسم کھا لے اس کے قسم کی بنیاد پر جنایت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اہل محلہ پر جرم ثابت نہیں ہوگا اس کے قسم کھانے کی بنیاد پر. اگر وہ کھا بھی لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا مذہب ہے، اس لیے کہ قسم، اس کے قسم کھانے کی، یہ تو مدعی ہے، اس کے ذمہ کیا ہے، گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرے کہ انہوں نے قتل کیا ہے. اس کے قسم کھانے سے قصاص واجب نہیں ہے. وَإِنْ أَبَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، تو قسامت کی وضاحت یہ انہوں نے یہ کی کہ 50 آدمیوں کو منتخب کر لے وہ قسم کھائیں، ہے نا. جب وہ قسم کھا لیں گے تو قاضی ان پر دیت کا فیصلہ دے دے گا. اگر ان 50 لوگوں میں سے کوئی قسم کھانے سے انکار کرے تو کیا ہوگا؟ وَإِنْ أَبَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ حَبَسَ حَتَّى يَحْلِفَ، اور اگر ان میں سے کوئی قسم کھانے سے انکار کرے تو اسے قید کرے گا یہاں تک کہ وہ قسم کھائے.
حفظ جان کے لیے، خون کی حفاظت کے لیے، انسانی جانوں کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے نا۔ وَإِنْ أَبَى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ حَبَسَ حَتَّى يَحْلِفَ، اسے قید کریں گے یہاں تک کہ وہ قسم کھائے، نہیں کھائے گا، جب تک نہیں کھائے گا اس وقت تک اسے قید رکھا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، اور اگر اہل محلہ کی تعداد پوری نہ ہو، 20 ہی ہیں، 15 ہیں، 25 ہیں، کررت الایمان علیہم، تو قسم ان پر مقرر کی جائے گی، ایک کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی قسم کھلائی جائے گی، حتی یتم 50 یمینا، یہاں تک کہ 50 قسم مکمل ہو جائے۔ اور قسامت میں، قسم کھانے میں صرف مرد ہوں گے، بچے، نابالغ، عورتیں، غلام، یہ قسامت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ولا يدخل فی القسامت صبی، قسامت میں بچے شامل نہیں ہوں گے، دیوانہ شامل نہیں ہوگا، عورت شامل نہیں ہوگی، غلام شامل نہیں ہوگا، ان سے قسم وغیرہ نہیں لی جائے گی۔ وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ لَا أَثَرَ بِهِ، یہ تمام قسامت کی تفصیلات اس صورت میں ہے جب کوئی شخص کسی محلے میں مرا ہوا پایا جائے اور قتل کی کوئی علامت اس پر پائی جا رہی ہو، کوئی نشانی نہیں ہے، نہ گلا گھونٹنے کی نشانی ہے، نہ کہیں مارنے کی کوئی نشانی ہے، تو قسامت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقتول نہیں ہے، اپنے سے مر گیا۔ وہی نوجدہ میتن، اور اگر کوئی مردہ پایا جائے، لا اثر بھی، جس پر قتل کا کوئی نشان نہ ہو، فلا قسامتا ولا دیا، تو نہ قسامت ہے اور نہ دیت ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ، اور اگر یوں ہی اگر خون اس کی ناک سے بہے یا اس کے پیچھے کے مقام یا منہ سے بہے، تو اس صورت میں بھی نہ قسامت ہے نہ دیت ہے۔ یہ ناک سے خون بہنا، منہ سے خون بہنا، پیچھے کے مقام سے خون بہنا، یہ تمام چیزیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مارنے ہی کی وجہ سے ہوئی ہوں۔ فَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ، لیکن اگر کان سے یا ناکوں سے یا آنکھوں سے خون بہے، تو یہاں سے خون بہنا یہ علامت ہے کہ وہ مقتول ہے، اسے مارا گیا ہے۔ فَهُوَ قَتِيلٌ، تو اسے قتیل مانا جائے گا۔ ضرب شدید کی بنیاد پر آنکھ سے اور کان سے خون آ جاتا ہے، ناک سے رواف کی بنیاد پر بھی خون آ جاتا ہے، اور بواسیر کی بنیاد پر پیچھے کے مقام سے بھی خون آ جاتا ہے، منہ سے بھی بہت سی چیزیں ہیں ان سے خون آ جاتا ہے، اس لیے اسے علامت نہیں مانا گیا۔ اور آنکھوں سے خون آنا، ناک سے خون اور کان سے خون آنا ضرب شدید کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے یہاں سے خون آ جاتا ہے، اس لیے اس کو قتل کی علامت مانا۔ فہو قتیل، تو اسے قتیل مانا جائے گا، مقتول مانا جائے گا۔ اور جب وہ مقتول ہے تو اہل محلہ پر قسامت لازم ہوگی، جبکہ اولیاء مقتول دعویٰ کریں، اور پھر جب وہ قسم کھا لیں تو وہ ساری تفصیلات ہوں گی جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ عَلَى دَابَّةٍ يَسُوقُهَا رَجُلٌ، اور جب کوئی مقتول کسی جانور پر پایا جائے جسے کوئی آدمی لے جا رہا ہو، تو دیت اس لے جانے والے کی عاقلہ پر ہے، وہی ذمہ دار ہوگا، دون اہل المحلہ، اہل محلہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب قتیل مقتول اس کے ہاتھ میں ہے تو وہی اس کے ذریعے اس کے ساتھ خاص بھی ہوگا، دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر یہاں سے حکم بدل رہا ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، تفصیل پھر بعد میں۔